دی گریٹ صلاح الدین ایوبی ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب سلطنتیں آپس میں ٹکرا گئی اور اقتدار ہوا میں ذروں کی طرح بکھر گیا۔ اپنے بچپن میں ہی انہوں نے لاتعداد عظیم جنگجو کی کہانیاں سنی اور ایک ایسے مستقبل کا خواب دیکھا جہاں امن کا راج ہو، مگر وہ کہا جانتا تھا کہ تقدیر انہیں تاریخ اسلام کا ایک ایسا ہیرو بنائے گی جس سے نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ آئیے اس ویڈیو میں سلطان کی زندگی کے اہم پہلو، ایک عام سپاہی سے سلطان کا سفر اور پھر بیت المقدس کی فتح، ان تمام واقعے کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی اس بایوگرافی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جنگ قریباً 8 دن تک چلی اور 60,000 سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی شدید مظالم کیے گئے۔ باقی بچ جانے والے مسلمانوں کی زندگی کو اجرن بنا دیا گیا۔ ہر بڑھتا ہوا دین کی اذیت میں مزید اضافہ کرتا رہا۔ صورتحال یہ تھی کہ انہیں اپنی عبادت کرنے یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت بقیہ مسلمان ریاستیں بھی انتہائی منتشر تھیں۔ زیادہ تر حکمران اپنی دولت اور غیر ملکی حسین و خواتین کی قربت میں مشغول تھے، اور جو لوگ مظالم کے شکار اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے وہ بھی مسلمانوں کی آپس میں بے اتفاقی کی وجہ سے بے بس تھے۔ لیکن اس قدر پیچیدہ حالات کے باوجود بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہی، اور وہ لوگ اللہ سے اس مسیح کی دعا کرتے جو آ کر صلیبیوں کے ظلم کی زنجیر کو توڑے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب مائیں بہادر پیدا کیا کرتی تھیں۔ 1137 میں دریا دجلہ کے کنارے واقع ایک شہر جسے تکریت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں ایک بچے نے جنم دیا جس کا نام یوسف بن ایوب رکھا گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر فتح بیت المقدس دی گریٹ سلطان صلاح الدین ایوبی کہلائے گا۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں محض ایک سپاہی تھے۔ نور الدین زنگی ایک طاقتور اور نادر لیڈر تھے، اسی وجہ سے وہ مختلف علاقوں کو فتح کرتے تاکہ اپنی ساخت کو مضبوط کر کے بیت المقدس کو فتح کیا جائے، جہاں بیت المقدس کو فتح کرنا نور الدین زنگی کی خواہش تھی۔ وہی صلاح الدین ایوبی کے لیے جنون نور الدین زنگی کے لشکر نے جب مصر کی طرف پیش قدمی کی تو صلاح الدین ایوبی نے نہایت ذہانت اور لاسانی تلوار بازی کے دم پر مصر کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ صلاح الدین کی بہادری کو دیکھتے ہوئے نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو مصر کا گورنر منتخب کر دیا۔ اس کے بعد صلاح الدین کی فتوحات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا اور انتہائی قلیل عرصے میں ہی یمن، سریا، حجاز اور میسوپوٹیمیا جیسے علاقے صلاح الدین کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ نور الدین زنگی کا بیت المقدس کو فتح کرنا ایک خواب ہی رہ گیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد چونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا تو صلاح الدین ایوبی کو اس کا سب سے بااعتماد ہونے کی وجہ سے سلطان منتخب کیا گیا۔ اب وہ موقع تھا جب صلاح الدین ایوبی اپنی سب سے بڑی عرض یعنی بیت المقدس کی فتح کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا تھا، لیکن اس میں نور الدین زنگی کی حکومت میں مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان 4 سال امن معاہدہ ہو چکا تھا کہ قتل و غارت کو کم کیا جائے۔ اگرچہ کچھ صلیبی انتشار پھیلا رہے تھے مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عاقل بادشاہ اور حکمرانوں کی وجہ سے معاہدے کا پاس رکھا، مگر یہ معاہدہ بھی صرف کاغذی اور غیر رسمی ثابت ہوا۔ صلیبیوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوٹ مار اور قتل غارت کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن معاملات تب زیادہ خراب ہوئے جب صلیبی بادشاہ رونالڈ نے چند فوجی دستے کے لیے ہوئے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی گرج حجاز پر حملہ اور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسی عطین کے مقام پر دھر لیا اور یہاں گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے۔ اسی دور میں 1185 میں بارڈون کی کور کی وجہ سے موت ہو گئی اور اسلام کا بدترین دشمن گئے بادشاہ بن گیا، اور اس نے فوراً صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کرنا شروع کر دی اور پورے یورپ سے فوجی دستہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی ذہانت سے تمام پانی کے چشمے والے علاقوں پر پڑاؤ ڈال لیا، اور جس کا اثر یہ ہوا کہ تپتے ریگستان میں گائے کی فوج پیاس سے مرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سنبھلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گائے کی فوج بغیر لڑے ہی تتر بتر ہو گئی۔ اور بھاگ کھڑے ہوئے اس موقع پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے عدل کا مظاہرہ کیا اور تمام فوجی اور سرداروں کو پانی پلایا سوائے رونالڈ کے، اور اسے کہا کہ جس دن تم نے حجاز پر حملہ کرنا چاہا میں نے اسی دن سے قسم کھائی تمہارا سر تن سے جدا کروں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی، جہاں صلیبی انتہائی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو مسلمانوں کا بہا خون بہایا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی جہاں صلیبی انتہائی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو مسلمانوں کا بے بہا خون بہایا تھا۔
اور کئی دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی۔ آخر جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے توپوں قلعے کی دیواروں میں سوراخ کر دیے تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے رحم کی پکار لگائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رحم دل ہونے کا ثبوت دیا اور کہا کہ شہر خالی کر دو، کسی پر بھی تلوار نہیں اٹھائی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان الفاظ پر انہوں نے پراعتمادی سے شہر کو خالی کر دیا، کیونکہ وہ جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایک عظیم فتح ہے، اور عظیم فتح کبھی بھی اپنے کول سے روغردانی نہیں کرتے۔ اسی طرح تمام اعضاء کو بحفاظت بیت المقدس سے نکال دیا گیا اور پھر سے بیت المقدس پر مسلمان قابض ہو گئے۔ لیکن بیت المقدس کی اس فتح سے پورے یورپ میں ایک آگ سے بھڑک اٹھی۔ 1189 میں رچرڈ شیردل بہترین کمانڈر اور عیسائی افواج کے ٹکڑوں کے ساتھ تیسری صلیبی جنگ کا مطالبہ کرنے لگا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی صحت دن بدن بگڑنے لگی اور 1192 میں رچرڈ شیردل کے ساتھ امن معاہدہ طے پایا اور اسی طرح تیسری صلیبی جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد صرف چند ماہ بعد ہی مارچ 1193 میں صلاح الدین ایوبی دمشق میں 57 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے کئی نسلوں تک مصر اور شام میں حکمرانی جاری رکھی۔ موجودہ دور میں آج پھر بیت المقدس مسلمانوں سے چھین چکا ہے اور وہ اپنے اگلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہیں۔